پارہ نمبر 21 اور سورۃ الاحزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ یہاں سے منافقین کی بات چل رہی ہے کہ کل آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ منافقین نے جب دیکھا کہ مسلمان اب شکست کھا رہے ہیں، ایسے موقع پر ان کو یہ نظر آیا کہ تعداد تھوڑی ہے، یہ شکست کھا جائیں گے اور دشمن ہمارے اوپر چڑھ دوڑے گا، تو اس موقع پر جب کہ مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے پہلو تہی کی، یہ کہا کہ ہمارے گھر پیچھے غیر محفوظ ہیں، کھلے پڑے ہیں، تو ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر دشمن مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے آ گھسے، پھر دشمن ان سے کہے کہ اس فساد میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو یہ اس میں ضرور شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ گھروں میں تھوڑا سا ہی ٹھہریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ضرور ہو کر رہے گی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، گھر غیر محفوظ ہیں، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی منافق جو آج کہہ رہے ہیں کہ گھر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں، اگر یہی منافق مدینہ منورہ میں ہوں اور مدینہ منورہ پر دشمن چاروں طرف سے حملہ کر دے اور مدینہ میں گھسنے لگے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت اگر وہ دشمن ان کو کہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، چلو ہم لڑ کر اکٹھے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، اس وقت ان کو گھروں کا کھلا رہنا یاد نہیں آئے گا۔ اس وقت یہ یوں نہیں کہیں گے کہ گھر غیر محفوظ ہے، جب دیکھیں گے کہ مسلمان مٹ رہے ہیں پھر بھلا گھر غیر محفوظ ہوں یا محفوظ ہوں، بس یہ بہر صورت ان دشمن کا ساتھ دیں گے۔ یہاں پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اگر دشمن مدینہ پہ چڑھ دوڑے اور اس وقت ان کو نظر بھی آئے کہ اگر ہم نے دشمن کا ساتھ دیا تو مسلمان مٹ جائیں گے، تو یہ پھر دشمن کے ساتھ مل جائیں گے، اپنے گھروں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے ان یریدون الا فرارا، یہ اصل میں بھاگنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد چھوڑنا چاہتے ہیں، ورنہ گھر کھلا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کی کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل ہو جائیں، اس لیے وہ بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا پڑھیں گے وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی سا ہوگا۔ یعنی اب تو تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، قتل سے بھاگنا چاہتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو بھاگ کر ہم اپنی زندگی بچا لیں گے، یہ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ موت وقت پر آ جائے گی۔ کوئی آدمی میدان جہاد میں وقت سے پہلے نہیں مرتا، کوئی میدان جہاد کو چھوڑ کر وقت کے بعد نہیں مرتا، وقت تمہارے وقت پر، موت تمہارے وقت پر ہی آئے گی۔ جو دو چار لمحے یہاں میدان جہاد کو چھوڑ کر گھر میں گزار لوگے، تھوڑا سا لطف زندگی کا اٹھا لوگے، وہ تھوڑا سا ہی ہے، بالآخر موت کے گھاٹ تمہیں اترنا ہوگا۔ تو جہاد میں جانے سے کوئی نہیں مرتا، گھروں میں بیٹھنے سے کوئی نہیں بچتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے جسم پر تیروں اور نیزوں کے نشانات تھے، بہت ساری جنگوں میں شرکت کی، دلیرانہ لڑے اور بغیر ڈھال کے بغیر زرہ کے لڑتے تھے، لیکن ان کو موت بستر کے اوپر ہے۔ تو ان کا ایک قول مشہور ہے کہ بزدلوں کو میرا پیغام دے دینا کہ خالد ساری زندگی جنگوں میں گھستا رہا مگر موت بستر پر آ رہی ہے، یعنی جنگوں میں جانے سے کوئی نہیں مرتا۔ اگر جنگوں میں جانے سے مرنا ہوتا تو جس طرح میں جنگوں میں گھسا ہوں تو میں تو وہیں مرتا،
لیکن موت گھر پر لکھی ہے تو گھر پر ہی آ رہی ہے، بستر کے اوپر آ رہی ہے، جنگوں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی جہاد سے اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ آدمی اس میں مر جائے گا، بلکہ وہ مرنا تو بہت خوش قسمتی والا مرنا ہے، اس لیے کہ جو آدمی جہاد میں مر جاتا ہے جیسے ہی مرتا ہے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھلا دیا جاتا ہے، فوراً خون کا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اس کو جنت کا ٹھکانہ نظر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شہداء کی قرآن میں تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنے شہداء ہیں یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، حضرت تھانوی نے لکھا شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یہ قبر میں اس کا جسم سالم رہتا ہے، اور بعضوں کی قبریں کھودی گئیں، بعد میں نکلی بھی صحیح اور بالکل تازہ خون بہہ رہا تھا جب ہاتھ ہٹایا گیا۔ تو یہ کسی کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ کوئی بھاگنے کی چیز تو نہیں ہے، میدان جنگ میدان جہاد، یہ تو ٹکرا جانے کی چیز ہے۔ جب بھی کبھی جہاد کا موقع آ جائے تو آدمی پیچھے نہ ہٹے بلکہ یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے جہاد کی موت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی تمنا تھی، آپ نے فرمایا لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، مجھے موت اس طرح ہے، ثم احیا پھر مجھے زندگی مل جائے، ثم اقتل زندگی ملنے کے بعد پھر جہاد میں جاؤں پھر قتل ہو جاؤں، ثم احیا پھر زندگی مل جائے، ثم اقتل پھر میدان جہاد میں جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، بس آخری موت تیرے راستے میں میدان جہاد میں دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی موت ہے۔ تو یہ تو بہت خوبصورت موت ہے، کسی کو اللہ نصیب فرما دے۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو جہاد کا یہی ہے کہ کافروں سے جنگ ہو رہی ہو، آدمی ان سے لڑ رہا ہو اور اس میں آدمی کی جان چلی جائے، جیسے مثلا ہماری انڈیا سے اللہ نہ کرے جنگ چھڑ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جنگ کی تمنا نہ کرو، اس کی خواہش نہ کرو کہ دشمن سے لڑائی ہو جائے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن چھڑ جائے جنگ، کافروں سے لڑتے ہوئے کوئی مر جائے، یہ سب سے بڑے درجے کا شہید ہے۔ اس شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دینا چاہیے، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اسی خون کے سمیت ہی اس کو دفن کر دینا چاہیے، اس کی خوشبو سے، اس کے خون سے خوشبو پھوٹتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، دنیا میں تو نظر نہیں آتی۔ تو سب سے بڑے درجے کا جہاد تو یہ ہے کہ آدمی کافروں سے لڑے اور اللہ کے نام پر کام آ جائے اور فوت ہو جائے۔ اگر یہ شہادت کی موت نصیب نہ ہو سکے تو کیونکہ یہ تو ہر وقت میسر بھی نہیں ہو سکتی، تو جب کبھی مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی تبھی موقع ملے گا ان خوش قسمت لوگوں کو جو اس میں کام آ جائیں گے۔ لیکن شہادت کے اور بھی کئی درجے ہیں، اور بھی کئی راستے ہیں جن سے شہادت مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ویسے اللہ کے راستے میں نکلا ہو، جماعت کے ساتھ نکلا ہو، وہاں اس کو موت آ جائے، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، شہید ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ڈوب کر مر جائے یہ بھی شہید ہے، کوئی آدمی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے یہ بھی شہید ہے، عورت بچہ جنتے ہوئے مر جائے یہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا المبتون شہید، کوئی بھی آدمی پیٹ کی کسی بھی بیماری میں مر جائے یہ بھی شہید ہے۔ المطعون شہید، آپ نے فرمایا کوئی آدمی کسی بھی وبائی بیماری میں مر جائے، جیسے آج کل کورونا آیا ہوا، کسی وبائی بیماری میں مر جائے یہ بھی شہید ہے۔ سمندر میں ڈوب کر مر جائے والغریق شہید، غرق ہو کر ڈوب کر مر جائے یہ بھی شہید ہے۔ دیوار کے نیچے دب کر مر جائے یہ بھی شہید ہے۔ تو شہید کے کئی درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی دے اور عافیت کی شہادت والی موت دے۔ صحابہ کو اس کی بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ ہمیں شہادت کی موت ملے، حضرت اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اللہ نے پھر دی بھی صحیح، اس لیے علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کی موت شہادت کی موت ہے، اس لیے کہ آپ کو شہادت سے انتقال سے 2 سال پہلے ایک یہودی عورت نے کھانا کھلایا تھا، دعوت کی تھی، تو اس میں اس نے بکرے کا جو گوشت کھلایا تھا اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آپ نے انتقال سے پہلے فرمایا بھی تھا کہ اسی زہر نے میری رگ کو کاٹ دیا ہے، اس زہر کا اثر بعد میں ہوا اور اسی سے آپ کا انتقال ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کیسی دعا کرتے ہیں، 2 باتیں تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ شہادت کی موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کافروں سے جنگ کرنے جائیں، وہاں مر جائیں۔ تو مدینہ میں کافروں سے کیسے جنگ ہوگی، یہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اس کے اندر کافر ہے، کیسے آ جائے گا؟
ادھر آپ ساتھ یہ جو کہتے ہیں کہ مدینہ میں قبر عطا فرما، مدینہ میں انتقال ہوگا، یہاں قبر ملے گی، تو پھر آپ میدان جنگ میں نہیں ہوں گے، میدان جنگ میں ہوں گے تو پھر قبر یہاں نہیں ہوگی، وہیں دفن کر دیں گے۔ لیکن وہ اللہ تو سب کچھ پہ قادر ہے نا، اللہ تو وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہماری عقلوں میں بھی نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کو اللہ سمجھ کر مانگتے تھے کہ وہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے ایسے کر دیا۔ ان کی شہادت کا واقعہ معروف ہے کہ ابو لؤلؤ فیروز نے، جو مجوسی تھا، اس نے آ کر ان کو قتل کیا تھا، فجر کی نماز کے وقت میں خنجر مارا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے تھے۔ تو جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے، کیونکہ فوراً گر گئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں جو ابو لؤلؤ فیروز رہتا تھا مجوسی، اس نے قتل کیا ہے۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی فی ید رجل سجد للہ سجدۃ واحدہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا، کافر نے قتل کیا ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ یعنی وہ اس پہ خوشی منا رہے تھے کہ کسی کافر کے ہاتھوں میں قتل ہوا اور میری شہادت کی موت ہوئی، پھر وہی اسی سے انتقال فرما گئے، لہذا وہ یقینی شہادت ہے۔ پھر وہیں مدینہ منورہ میں ہی دفن ہوئے۔ مدینہ میں کیا دفن ہوئے؟ سب سے مقدس جگہ میں دفن ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہوئے۔ جب انتقال نہیں ہوا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کے پیغام بھیجا تھا کہ اماں جان اگر اجازت ہو، جس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق آرام فرما رہے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، اگر اجازت ہو تو میری قبر یہاں بن جائے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ کیا تقویٰ تھا صحابہ میں۔ جب انتقال ہونے کے وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، عبداللہ بن عمر سے، کہ میرا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو حضرت عائشہ سے دوبارہ جا کے پوچھنا، ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے، میں امیر المومنین تھا، مسلمانوں کا بادشاہ تھا، رکھ رکھو میں کہہ دیا ہو کہ اچھا کیسے انکار کروں، اچھا نہیں لگتا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر تو ختم ہو گیا ہوں گا، پھر جا کر دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے ان کی رائے بدل جائے کہ چلو ان کو یہاں دفن نہ کرو، اگر اجازت نہ دیں تو پھر نہ دفن کرنا۔ تو انہوں نے جا کر دوبارہ امی عائشہ سے اجازت لی، تو امی عائشہ نے کھلے دل سے اجازت دی، آپ ان کو ضرور دفن کریں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ پھر جب حضرت عثمان کا وقت آیا، ان کے زمانے میں بہت بغاوتیں چھڑ چکی تھیں، بہت سارے اندر ایسے فتنہ پرست لوگ، سبئی قسم کے لوگ داخل ہو گئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لبادوں میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، وہ مصر سے آیا تھا، لمبا واقعہ ہے، اس نے آ کر یہاں مسلمانوں میں بہت شور شرابہ مچایا تھا، حضرت عثمان پر اعتراضات کیے تھے، اس نے بہت زیادہ مسلمانوں کے روپ میں آیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا تھا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ ناجائز طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، اگر عثمان جائز طریقے سے نہیں کر رہا تو کون کرے گا، اگر عثمان نہیں کر رہا تو کون کرے گا۔ تو حضرت عثمان کو انہوں نے آ کر گھیرے میں لے لیا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان کمرے میں اپنے چلے گئے، تو کسی نے کہا بھی تھی حضرت عثمان کو کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ آرڈر جاری کریں، بادشاہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ آرڈر جاری کریں اپنے ماتحت فوج کو، چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں فوج بن گئی تھی، آپ فوج کو آرڈر جاری کریں، ان سب لوگوں کو یہاں سے باہر نکال دیں، یعنی لڑائی کریں، تو جب جنگ ہوگی لڑیں گے تو اگر ہمارے بندے کوئی مر بھی گئے تو کوئی نہیں، ان کو تو نکال دیں گے یہاں سے۔ حضرت عثمان بہت زیادہ صلح پسند تھے، فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ ایک بندے عثمان کی وجہ سے مدینہ تو رسول میں خون بہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ گھر میں اندر جا کر بیٹھ گئے، تو ان پھر جو سبائی تھے عبداللہ بن سبا کے پیروکار، تو ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تھے، تو بعض لوگ آئے اور انہوں نے اوپر سے چھلانگ لگا کر اندر جا کر حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو پکڑا اور ان پر خنجر کا وار کیا، تو ان کی بیوی نائلہ، حضرت عثمان کی بیوی کا نام، وہ آگے آئیں چھڑانے کے لیے، تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، تو انہوں نے پھر دوسرا وار کیا، تو حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، تو اس آیت پر پہنچے تھے، جب ان کے خون گرا، قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کی جس آیت پر خون گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ کا بھی غیبی نظام ہے نا، قرآن کے اندر خون بھی اسی جگہ پہ گرا، تو پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو یہاں مدینہ میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا باہر شور شرابہ تھا، وہ ہلا گلا مچایا ہوا تھا، ہر جگہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ایک دن تک پورا، ایک بعضوں نے 3 دن لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ ایک دن، پورا ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک بغیر کفن دفن کے رہا، ایسے ہی جسم مبارک
شہید ہونے کی حالت میں گھر میں رکھا رہا۔ ایک دن گزرنے کے بعد شام کو 6 صحابہ آئے چپکے سے، جن میں ایک حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آپ کو اٹھایا اور انہوں نے غسل دیا اور ان کو راتوں رات دفن کرنے کے لے گئے۔ تو ان بلوائیوں کو پتہ چل گیا کہ ان کو دفن کر رہے ہیں، تو وہ آگے آڑے آ گئے، کہنے لگے کہ ہم اس کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جنت البقیع میں نعوذ باللہ کیسی باتیں ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے امام حسین کی جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے شمر کے لشکر میں سے ایک آدمی نے کہا تھا، جب حضرت امام حسین نے کہا حبیب بن مطہر اپنے ماتح سپاہی سے کہ ان سے جا کر کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ان میں سے کسی نے کہا تھا تمہاری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی، امام حسین سے کہا تھا۔ تو حبیب بن مطہر نے کہا تھا ناس ہو تمہارا، عقل ماری گئی ہے، آل رسول کی نماز قبول نہیں ہے تو کس کی قبول ہے، اگر ان کی بھی قبول نہیں ہے تو انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں کہا کہ یہاں ہم ان کو مدینہ میں دفن نہیں ہونے دیں گے، جنت البقیع میں بھی دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تو جنت البقیع کا جو قبرستان تھا مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر، جہاں موجودہ قبرستان ہے یہی تھا، تو وہاں قبرستان کے اینڈ پر کچھ تھوڑا سا جھنڈ تھا درختوں کا، یعنی وہ قبرستان سے خارج باہر جگہ تھی۔ تو یہ جو 6 صحابہ رات کو آئے تھے، یہ جسم مبارک کو لے کر جنت البقیع سے باہر ان کو دفن کر کے آئے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جنت البقیع میں یہ دفن نہ ہو، یہ جنت البقیع میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کو باہر دفن کیا۔ انہوں نے باہر دفن کر دیا تاکہ لوگوں کو کل پتہ بھی نہ چلے، لوگ جنت البقیع تو آیا کریں گے بعد میں کیونکہ مشہور جگہ ہے، تو حضرت عثمان کی قبر یہاں نہیں ہونی چاہیے تاکہ کسی کو ان کا پتہ بھی نہ چلے کہاں سے آیا کہاں گیا۔ میرا رب تو پھر میرا رب ہے۔ انہوں نے ان کی قبر بنوائی باہر، اور اب جہاں حضرت عثمان کی قبر ہے آپ سب نے دیکھی ہوں گے جو گئے ہیں، جتنے لوگ جاتے ہیں ان کو حضرت عثمان کی قبر کا تو پکا پتہ ہے کہ یہی ہے، اور باقی صحابہ کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ باقی کا پتہ صرف علماء کو ہوتا ہے یا جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو معلومات ہیں، ورنہ ایسی قبریں ہیں۔ حضرت عثمان کی قبر ممتاز ہے، منفرد ہے، سب سے الگ ہے، اونچی جگہ پر ہے، چاروں طرف سے ڈیوڑی دی ہوئی ہے، اس پر الگ سے ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے، الگ سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ سارے مجمع کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، پورے قبرستان میں ایک قبر کی طرف چاروں چھوٹی چھوٹی دیوار دی ہوئی ہے، اندر ایک ہی قبر ہے، ایک فوجی ہر وقت کھڑا ہوا ہے۔ تو ہر آدمی ان پڑھ جاہل بھی ہو تو پوچھتا ہے کہ یار یہ کس کی قبر ہے، جس کو پتہ نہ بھی ہو یار یہ کس کی قبر ہے، تو سارے کہتے ہیں حضرت عثمان کی قبر ہے۔ تو سارے مسلمان حضرت عثمان کی قبر کو جانتے ہیں، سارے مسلمان حضرت عثمان پہ فاتح پڑھ کے آتے ہیں۔ جنت البقیع کا تعارف حضرت عثمان کی قبر سے ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جو حضرت عثمان کی قبر ہے نا، اس سے پہلے تک جنت البقیع تھا، ساری پہچان ہی ایسے ہے، میرا رب سب کچھ کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اب سارے اس کو جانتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے فتنہ پرست رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، پھر ایسے ہی میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے تھے نا لوگ، حضرت ابوبکر کی انتقال بھی بعض کے قول کے مطابق شہادت سے ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام کا انتقال شہادت سے ہوا، جیسے میں نے بتایا، خود آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا زہر نے میری رگ کاٹ دی ہے، جو مرکزی رگ ہوتی ہے ابہری بولتے ہیں اس نے میری رگ کاٹی ہے، اس لیے آپ شہید فوت ہوئے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی کسی نے زہر کھلایا تھا تو اس زہر نے اثر کیا تھا، ان کی موت شہادت سے ہوئی۔ حضرت عثمان کی صاف شہادت سے ہوئی، حضرت عمر کی صاف شہادت سے ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت سے ہوئی، حضرت علی کی شہادت سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے دارالحکومت مدینہ منورہ نہیں بنایا، انہوں نے کوفہ جا کر بنایا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ جا کر اپنا دارالخلافہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت عثمان کی وفات پر جو اس قسم کے سرکش قسم کے لوگ مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں، میری اس خلافت کے زمانے میں پھر وہ یہاں لڑائی لڑیں، پھر یہاں مسلمانوں کا خون حضور کے مقدس شہر میں بہے، آپ کے شہر میں آپ کے امتی کا خون بہے، مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں دارالخلافہ منتقل کر دیتا ہوں، نہ میں یہاں ہوں گا نہ مسلمانوں کی لڑائیوں میں آؤں گا، اگر مجھ سے کوئی لڑے گا مارے گا تو دار کوفہ میں آئے گا، تو کوفہ میں آ جائے، کیا حرج ہے، وہ کون سا مدینہ الرسول ہے، میں وہاں چلا۔ پھر وہ مدینہ الرسول کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ وہیں چلے گئے تھے اس میں کوفہ میں، پھر وہیں رہے۔ پھر لمبا ہے، ادھر کئی لوگ تھے خوارج وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کہا حضرت علی کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوئے، دو، ایک حضرت علی کی محبت میں اور ایک حضرت علی سے بغض میں، دونوں گمراہ ہوئے۔ بعضوں نے حضرت علی سے اتنی محبت کی کہ ان کا درجہ بہت اوپر چڑھا دیا، خدا کے قریب کر دیا، محبت علی میں یہ بھی گمراہ ہو گئے۔
اور بعض لوگوں نے حضرت علی سے ایسا بغض کیا کہ نعوذ باللہ ایک صحابی تو کیا ایک نیک مسلمان بھی نہیں مانا، تو وہ بھی گمراہ ہوئے۔ تو ان خوارج جو تھے حضرت علی کے بغض میں مشہور، ان کو خوارج کہتے تھے۔ تو جو خوارج تھے تو ان میں سے 3 آدمی اکٹھے ہوئے، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ 3 بڑے بڑے مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت علی کا نام بھی تھا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم تھا خارجی، یہ اللہ کی شان، یہ حرم میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھ کر یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے وہ کوفہ میں آیا، تو وہاں آیا تو ایک عورت پر اس کی نظر پڑ گئی، تو عبد الرحمن ابن ملجم پر عبد الرحمن ابن ملجم کی، تو وہ عورت بہت حسین تھی، تو انہوں نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پر نکاح کروں گی، وہ بھی خارجی تھی۔ اس نے کہا اگر حضرت علی کو قتل کر دے تو نکاح کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، پہلے بھی نیت کی ہوئی تھی، پھر اور اسے پکا کر لیا، اس سے نکاح کر لیا، اور پھر اس کے بدلے میں حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے فجر کے بعد یہ آیا عبد الرحمن، ہاتھ میں خنجر لیا ہوا تھا۔ حضرت علی جب کوفہ میں تھے، حضرت علی بہت مظلوم صحابی ہیں، بہت مسلمانوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، کئی دفعہ وہ بیٹھ جاتے تھے ایسے داڑھی پکڑ کر، پھر کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی تیری موت اس وقت آئے گی جب اس سے یہ رنگین ہوگی، آپ نے ایسے اشارہ کیا تھا، جب اس سے یہ رنگین ہوگی تو پھر تیرا دنیا میں آخری وقت ہوگا۔ تو وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ تو پھر وہ آیا صبح کے ٹائم، حضرت علی نکلے اپنے گھر سے، تو آگے چبوترا بنا ہوا تھا، تو وہ پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حضرت علی جب باہر نکلے تو اس نے آ کر پہلا وار کیا تو خطا ہو گیا، پھر اندھیرا تھا، پھر دوسرا وار کیا تو یہیں آ کر وہ خنجر لگا، جب یہاں لگا تو وہ ایسے خون بہا تو داڑھی رنگین ہو گئی۔ تو سمجھ گیا، انہوں نے فرمایا صدق رسول اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، یا اس طرح کا کوئی اور جملہ کہا بار۔ تو پھر ان کی جب داڑھی رنگین ہو گئی تو اتنے میں وہ لوگ نماز کے لیے بھی جا رہے تھے، آئے اور ان کو اٹھا کر لے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میں اسی سے دنیا میں چلا جاؤں گا۔ خیر 2-3 دن بعد ہی پھر حضرت علی اسی سے انتقال فرما گئے، پھر وہیں ان کی قبر بنائی گئی کوفہ میں۔ تو ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی، تو 4 صحابہ شہید ہو کر گئے، حضور علیہ السلام خود شہید ہو کر گئے۔ شہادت اللہ کے نام پر کسی کافر سے قتل ہو جانا، یا اللہ کے نام پر قتل کر دیا جانا، اللہ کے نام پر جان دے دینا، یہ تو بہت بڑا سودا ہے، تو بہت ہی ہمارے لیے نفع کا سودا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کی موت عطا فرما دے تو یہ نبی کی سنت، ابوبکر کی سنت، عمر کی سنت، عثمان کی سنت، علی کی سنت ہے۔ اس لیے شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ جنگ سے بھاگ بھی جائے تو بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں، موت تو پھر بھی وقت پر ہی آئے گی۔ تو وقت پر موت آئے اور شہادت کی موت آئے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مر گیا لم یغزو ولم یحدث به نفسہ، کہ جس نے زندگی میں نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل نے کبھی اس کے اندر جہاد کا جذبہ ابھارا، فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، منافق ہو کر مرا۔ اس لیے ہمارے لیے جہاد کا موقع تو ابھی میسر نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے جذبے کا موقع تو ہے۔ ہم جذبہ تو رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر کبھی موقع آ گیا، اللہ نہ کرے ہماری جنگ چھڑے، لیکن اگر کبھی موقع آ گیا تو ہم انشاءاللہ اللہ کے نام پر جان قربان کر دیں گے اور اس کو سعادت سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبات بھی نصیب فرمائے۔